آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جس جہنمی کو سب سے کم، سب سے ہلکا، سب سے چھوٹا عذاب دیا جائے گا، جہنم کے اندر جس جہنمی کو سب سے کم، چھوٹا اور ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، دنیا کی نہیں، جہنم کی آگ کی جوتی۔ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے، جہنم میں یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، جہنم میں یہ سب سے کم عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول، غیب کا رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں جس جہنمی کو سب سے کم عذاب کے طور پر اللہ جہنم کی آگ کی بلی بلی جوتی پہنائی جائے گی، تو اس کی جوتی پہننے کی وجہ سے اس کے وجود پر، اس کے جسم پر اثر کیا ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا، ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے میں رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ تھوڑا تصور کرنا میرے بھائیو، اگر کوئی مولوی صاحب کہتے تو ہم تھوڑا سا کچھ نہ کچھ اس میں غور کرتے، کوئی شاعر صاحب کہتے تو ہم اس میں کچھ نہ کچھ راستے نکالتے، لیکن یہ وہ رسول کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے کبھی کوئی کلام نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ان کے کلام کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ وہ رسول فرما رہے ہیں کہ جب سب سے کم چھوٹا عذاب یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس میں سر میں ایسے بھیجا کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، اور بھیجا کھول کے کانوں سے نکلے گا، ناک سے نکلے گا اور انسان کے پیروں پہ پڑے گا۔ تھوڑا تصور میں لاؤ، کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ سب سے کم عذاب ہے۔ میرا ہر بھائی، میری ہر بہن کان کھول کر سن لے، یہ جہنم کیا ہے۔ آج کل جب لوگوں کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے یا جہنم کی عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو میرے نوجوان مسکراتے ہیں، میرے نوجوان ہنستے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے سامنے جہنم کا ذکر کرتے تھے تو صحابہ روتے تھے، روتے روتے صحابہ بے ہوش ہو جاتے تھے، صحابہ روتے روتے کبھی کبھی بیمار پڑ جاتے تھے۔ بھائیو، یہ جہنم کیا ہے تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ سن لو، میں آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، آپ کی مزید توجہ چاہتا ہوں۔ جو میرے بھائی موبائل ہاتھ میں لے کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، موبائل جیب میں رکھ لو، اگر تقریر کل چاہو گے تو اتنی ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ سب توجہ کریں، بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بیسوری شریف والوں کی محبتیں یاد رہے گی، لیکن غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، جب جہنم کا ذکر اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے کرتے تھے تو صحابہ رونے لگتے تھے، کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی کبھی بیمار پڑ جاتے، کبھی کبھی 3 دن تک ان پر عذاب کی آیتیں سن کر، عذاب کی حدیثیں سن کر ان پر اللہ کا خوف طاری رہتا۔ لیکن آج لوگ عذاب کا ذکر سنتے ہیں تو وہ سن کر کے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب رسول اللہ کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جب رسول اللہ کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جب رسول اللہ کے کہنے پر دین کو اسلام مانا، دین اسلام کو حق مانا ہے، تو بتاؤ اب وہی رسول فرما رہے ہیں یہ جہنم کیا ہے، جہنم کا عذاب کیا ہے، جہنم کی آگ کیا ہے۔ قرآن تو کہتا
کہہ چکا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس راستے پر نہ جانا جس راستے پہ چل کر تم جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی اس راستے پر مت جانے دینا جس پر چل کر تمہاری اولاد جہنم میں داخل ہو جائے. یاد رکھنا، خیال کرنا، توجہ کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جہنم کیا ہے؟ یہ کوئی ڈرانے کے لیے نہیں، دھمکانے کے لیے نہیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، سچے نبی کا سچا فرمان. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق. وقودها الناس والحجارہ انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشکیں خطام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا. حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج کی یہ محفل بہسوڑی شریف کی سرزمین پر اللہ والوں کے قدموں میں، اللہ کی برگزیدہ اور مقبول بندوں کے قدموں میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. سلسلے عالیہ ابو العالیہ کی بڑی عظیم ترین خانقاہ جو بہسوڑی شریف کے اندر مشہور و معروف ہے. اللہ تبارک و تعالی ولیوں کی نسبت کو ہم سب کے ساتھ سلامت رکھے اور اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی نسبتوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اسی پر موت عطا فرمائے اور انہی اللہ والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارا حشر نشر فرمائے. بہت دیر کے لیے محفل نہیں ہے، بہت تھوڑے سے وقت کے لیے یہ محفل سجی ہے اور غالباً ایک گھنٹے کے اندر مجھے اپنی گفتگو کو مکمل بھی کرنا ہے. اس لیے قرب و جوار سے جتنے میرے بھائی اور بہنیں آئے ہیں اور مقامی لوگ بھی، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے رسول کی محفل سجائی. آپ سے لوگوں نے کہا، ناظم صاحب نے کہا، منتظمین نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. اگر آپ سب بیٹھ جاتے ہیں تو ایک اللہ اور رسول کے فرامین آپ سکون سے سن سکیں گے. آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے باادب لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں اور آپ اپنے علماء کی اور سادات کی مشائخ کی باتوں کو سمجھتے ہیں. کوئی نہ کسی کو بولیں، ماشاءاللہ ایک جملے پہ سب بیٹھ رہے ہیں، یہ بھی یہاں کی ایک تاریخ ہے. آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، میں اپنی گفتگو کو جلدی سے آگے بڑھاتا ہوں. سب مل کے درود شریف پڑھیں. مولانا محمد نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے
ہم مسلمانوں کو یعنی رسول اللہ کے امتیوں کو جس لقب سے یاد کیا ہے وہ لقب بڑا عظیم ہے. صرف ہم اس پر غور کر لیں کہ اللہ نے ہمیں کس لقب سے پکارا ہے. مثال کے طور پر اسٹیج کے اوپر اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ شخص مخیر قوم و ملت ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ اسٹیج کے ناظم نے میری تعریف کی. اسٹیج کے اوپر کسی مقرر کو علامہ کہہ دیا جائے, خطیب اعظم کہہ دیا جائے, اس کا سینہ پھولتا ہے کہ کیا بڑے لقب سے مجھے یاد کیا گیا. کسی پیر صاحب کو شیخ المشائخ کہہ دیا جائے یا کچھ اور لقب سے یاد کیا جائے, وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ مجھے کس لقب سے پکارا. لیکن اسٹیج کے اوپر آپ کو کوئی لقب کسی نے دیا, اسٹیج کے نیچے وہی لقب دینے والا کمرے میں آپ کا مذاق بھی اڑا سکتا ہے. مخیر قوم کو وہ کمرے میں جا کے خر بھی کہہ سکتا ہے. اسی طریقے سے کسی خطیب کو بڑا لقب دیا, خطیب اعظم, بعد میں جا کے اس کو بے وقوف بھی کہہ سکتا ہے. اس لیے کہ اسٹیج پہ بولنے والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, کوئی اعتماد نہیں ہوتا زیادہ تر لوگوں کا. جس طرح موسم بدلتے ہیں, موسم بدلنے میں وقت لگتا ہے مگر انسان کی بولی بدلنے میں وقت نہیں لگتا, انسان کی زبان بدلنے میں وقت نہیں لگتا, انسان کی سوچ و فکر بدلنے میں وقت نہیں لگتا. ہاتھ پیر چومنے والے ہاتھ اور پیر سے مکے بھی مارنے لگتے ہیں, تعریف کرنے والے گالیاں بھی دینے لگتے ہیں. لیکن مسلمانوں اپنے مقدر پہ ناز کرو. صرف آمینہ کے لال کی امت میں اللہ نے پیدا کیا تو ہمیں کسی مقرر کے لقب کی ضرورت نہیں, کسی ناظر کے لقب کی ضرورت نہیں, کسی اسٹیج کے لقب کی ضرورت نہیں. وہ اللہ جو خالق ارض و سما ہے, وہ اللہ جو ستار و غفار ہے, وہ اللہ جو جواد و کریم ہے, وہ اللہ جو خالق و مالک ہے, وہ اللہ جو جنت اور جہنم کا پیدا کرنے والا ہے, وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, وہ اللہ جو چاند اور سورج کا پیدا کرنے والا ہے, وہ اللہ جو زمین کا سبزہ پیدا زمین سے سبزے پیدا کرنے والا ہے, وہ اللہ جو ستاروں کی انجمن کو سجانے والا ہے, وہ اللہ جو آسمان کا سائبان بنانے والا ہے, وہ اللہ جو آسمان سے پانی برسانے والا ہے, وہ اللہ جو زمین سے پانی نکالنے والا ہے, وہ اللہ جس نے جنات کو پیدا کیا, وہ اللہ جس نے بشر کو پیدا کیا, وہ اللہ جس نے حجر کو پیدا کیا, وہ اللہ جس نے قرآن کو نازل کیا, وہ اللہ جس نے انبیاء کو پیدا کیا, وہ اللہ جس نے اولیاء کو پیدا کیا, وہ اللہ جس نے پرندوں کو بولی سکھائی, وہ اللہ جس نے چوچیوں کو رزق عطا کیا, وہ اللہ جس نے سمندر کی طغیانی پیدا کی, وہ اللہ جس نے دریا میں روانی پیدا کی, وہ اللہ جس نے زندہ مرغی سے کبھی مردہ انڈا پیدا کیا اور مردے انڈے سے زندہ مرغی پیدا کی, وہ اللہ جو رات لاتا ہے تو دن کی چادر کو سمیٹ دیتا ہے, وہ اللہ جو دن لاتا ہے تو رات کی سیاہ زلفوں کو سمیٹ دیتا ہے, وہ اللہ جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے, وہ اللہ جو شام کو پیدا کرنے والا ہے, وہ اللہ جو فقیروں کو بادشاہ بنانے والا ہے, وہ اللہ جو بادشاہوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈلوانے والا ہے. اس اللہ نے پورے قرآن کے اندر کم و بیش 82 مقامات پر مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی امت کو جس لقب سے پکارا, وہ لقب کتنا بڑا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اندازہ فرمائیں اس سے بڑا لقب کوئی ہو سکتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو, رسول اللہ کی امت کو یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا کر رہا ہے. ارے مسلمانوں, مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت پر ناز کرو. کسی نبی کی امت کو اللہ نے ایمان والا کہہ کے نہیں پکارا. اگر یہ لقب کسی کو عطا کیا ہے تو وہ صرف محبوب کی امت کو عطا کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ سید امین القادری صاحب, اور وہ بھی لقب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ لقب دے رہا ہے جو خود فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی
کی بات کبھی نہیں بدلتی، اللہ کا کلمہ کبھی نہیں بدلتا، اللہ رب العزت کی بولی کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے یا ایھا الذین آمنوا یعنی دنیا کے جتنے VIPs ہیں وہ سب تمہارے قدموں کے نیچے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم کو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کو یہ ایمان والو قرآن میں کم و بیش 82 آیتیں ہیں، اس میں سے ایک آیت اس میں اللہ نے ایمان والوں کو 2 ذمہ داری عطا کی ہے۔ غور سے سننا توجہ سے، اللہ نے 2 ذمہ داری دی ہے، 2 ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا؟ ایمان والوں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی ایمان والے ہونا ناش کرو مقدر پر، ایمان والا بنایا اور ایمان والا کہہ کے پکارا بھی، ایمان والا بنایا بھی اور ایمان والا کہہ کے پکارا بھی، ایمان والا بنا کر ایمان والا کہہ کے پکار کر اب فرما رہا ہے کہ تمہاری 2 ذمہ داری ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ پھر بتاتا ہے کہ یہ جہنم کیا ہے تو خود ہی فرماتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، یہ جہنم کیا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی دنیا کی آگ جلتی ہے تو لکڑی سے جلتی ہے، دنیا کی آگ جلتی ہے تو کوئلے سے جلتی ہے، دنیا کی آگ جلتی ہے تو پیٹرول اور پیٹرولیم سے جلتی ہے، لیکن یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کیسے جلتی ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، جس کا ایندھن تیل نہیں ہے، جس کا ایندھن پیٹرول اور پیٹرولیم نہیں ہے، بلکہ فرما رہا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ تو سب سے چھوٹا اور ہلکا عذاب ہے، جب چھوٹا یہ ہے تو بڑا کیا ہوگا؟ چھوٹا یہ ہے تو بڑا کیا ہوگا؟ فرمایا جو بڑا عذاب ہے نہ کسی کان نے سنا، کسی کان میں سننے کی طاقت نہیں ہے جو بڑا عذاب ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کوئی زبان اس کو بیان کر سکتی ہے۔ جہنم کا بڑا عذاب وہ ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کا سب سے بڑا عذاب کس کو ہوگا؟ جہنم کا سب سے بڑا، چھوٹا تو یہ ہے آگ کی چوٹی، بڑا پتہ نہیں کیا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑا عذاب کوئی دیکھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، لیکن کس کو ہوگا یہ تو پتا چل سکتا ہے نا۔ سب سے بڑا عذاب کس کو ہوگا جہنم میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ نمازوں کے وقت میں نماز نہیں پڑھتے، جو نماز چھوڑتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کو جہنم میں سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ ان کے لیے جہنم کا وہ حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے جہنم کا وہ حصہ ہے، اس درجے میں ان کو رکھا جائے گا جہنم میں جس درجے سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم جس درجے سے پناہ مانگتا ہے، بے نمازیوں کو اس کے اندر رکھا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، تھوڑی دیر اپنے آپ کا سوچو۔ اللہ اکبر، ابھی گرمی کا موسم ہے، اللہ اکبر، ابھی ہم لوگ بریلی شریف میں جامع نوریہ میں تھے، وہاں پر ہزاروں لوگ تھے، بیان کر رہا تھا، ابھی تک میرے بدن پہ پسینہ ہے اور پسینے کی وجہ سے میں بے چین، میں تھوڑی دیر کے لیے
کار میں بیٹھ کے سوچنے لگا یا اللہ جب میرے ہی جسم کا پسینہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو وہ جہنم کی آگ انسان سے کیسے برداشت ہوگی, ہم کیسے برداشت کر پائیں گے. بھائیو اپنے گیزر کے اندر, باتھ روم کے گیزر کے اندر پانی زیادہ گرم ہو جائے اور وہ ہمارے بدن پہ پڑے تو بولو ہماری چیخیں نکل جاتی ہے, انسان کا جسم جل جاتا ہے. ارے خود کے خریدے ہوئے گیزر کے گرم پانی سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. میرے بھائیوں سوچو تو صحیح, اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ. بھائیوں بتاؤ, بہنوں بتاؤ کہ جب ہم گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, گرم پانی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, تو جہنم کا وہ حصہ جس سے ایک دن میں جہنم بھی 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے, بتائیو نا بھائی کہ ہم اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے. یہی نہیں, اب ہم سوچتے ہوں گے, یہاں ایک بات لوگ دماغ میں لاتے ہوں گے, ارے مولوی صاحب, ارے سید صاحب چھوڑیے, آپ ہمیں کیا ڈرانے آ گئے, کیا اللہ کے رسول ہمیں بخشوائیں گے نہیں, کیا غوث پاک ہمیں بخشوائیں گے نہیں, کیا غریب نواز ہمیں بخشوائیں گے نہیں, کیا شاہ عنایت ہمیں بخشوائیں گے نہیں, کیا ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوائیں گے نہیں. ایک بات میں سچی کہہ دوں, یہ علماء بیٹھے ہیں, غلط کہوں گا تو یہ میری اصلاح کریں گے. دیکھو رسول اللہ بھی بخشوا سکتے ہیں, غوث پاک بھی بخشوا سکتے ہیں, غریب نواز بھی بخشوا سکتے ہیں, ہر پیر بخشوا سکتا ہے. ہمارا تو سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کا کچا بچہ اگر گر جائے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو بخشوا سکتا ہے, انکار نہیں ہے بخشش کا. لیکن ایک بات کہہ دوں, اللہ کے رسول نے خود کہا, اللہ کے رسول نے خود فرمایا, بے نمازیوں, مسجدوں کو ویران کرنے والوں, نمازوں کو ترک کرنے والوں, نمازیں چھوڑ کر کے بستروں پہ سونے والوں, جنت کے خواب دیکھنے والوں, اگر تم کو کسی نے بہکا کر کہہ دیا ہے نماز نہیں بھی پڑھو گے تو رسول اللہ بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے. سن لو غور سے سن لو, اہل سنت کے منبر سے سن لو, سنی علماء کی موجودگی میں سن لو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے, آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے, نماز کو چھوڑ دے, آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے ذمے سے باہر ہے, وہ میرے ذمے سے باہر ہے. آقا فرماتے ہیں وہ میرے ذمے سے باہر ہے, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے, وہ میرے ذمے سے باہر ہے. اب مجھے بتاؤ, تم خواب دیکھ رہے ہو نا کہ رسول اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے, کلمہ نہیں آتا ہے پھر بھی, زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہو پھر بھی, شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہو پھر بھی, جوا کے اڈوں پہ جا رہے ہو پھر بھی, سن لو آقا سچے نبی کا فرمان, فرمایا وہ میرے ذمے سے باہر ہے. چھوڑ دو بھیا, تھوڑی دیر بولنا ہے بس, اتنے اچھے سے لوگ سن رہے ہیں, آپ ہی لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں, پورا مجمع سناٹے میں, منتظمین گڑبڑ. اللہ تم پہ رحم کرے, اللہ تم سب پہ رحم کرے, مجھ پہ رحم کرے. جب اچھے سے سن رہے تو سن لے دو, بس بات سمجھ میں آ گئی, توجہ ہے آپ, بہت اچھے سے سن. سنیوں کا مجمع ایسے ہی سنتا ہے, توجہ. ایک بار درود شریف پڑھ لے, بات آگے بڑھے, کوئی کچھ نہ کرے, چھوڑ دے محفل جائے. رب صلی وسلم ہزاروں درود حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. ایک ساتھ بار درود شریف پڑھ لو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا زوی وآلہ ابد الدہور وکرمہ, صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. توجہ ہے, غور کریں, آقا نے کیا فرمایا, وہ میرے ذمے سے باہر ہے, وہ میرے ذمے سے باہر ہے, اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اور ایک بات حضور نے اس سے بڑی کہی, فرمایا جب تم جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تم کو اپنی رحمت کی چادر سے باہر نکال دیتا ہے. اللہ اکبر, غور کیجئے, اللہ رحمت کی چادر تم سے ہٹا لیتا ہے. غور کیجئے, توجہ کیجئے میرے بھائیو. آج ہم لوگ سوچتے ہیں ارے مولانا ہم تو سنی ہے نا, عاشق رسول ہے نا, ہم تو جنت میں جائیں گے. میں ایک بات کہوں بھائیو, لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا, شہد شہد کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا, شکر شکر کہنے سے کام نہیں چلتا. عاشق رسول ہو بھائیو, کیسے عاشق رسول ہو بھائیو. اللہ اکبر, اگر کسی
انسان کو اپنے جیسے عام بشر سے محبت ہو جائے وہ اس کے لیے روتا ہے، اس کے لیے تڑپتا ہے، اس کے لیے وفاداری کی کوشش کرتا ہے۔ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ ہم تو اپنی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر کوئی کہہ دے کہ میں بادشاہ ہوں تو اس کے بادشاہ کہنے سے وہ بادشاہ ہو جائے گا۔ ہماری نظر میں بادشاہ کی وہ عزت نہیں ہے جو عزت عاشق رسول کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بادشاہ کیا چیز ہے؟ عاشق اس کو کہتے ہیں۔ جب بلال عاشق رسول بنتے ہیں تو کعبہ کی چھت بلال کے پیروں کے نیچے نظر آتی ہے اور بلال کے پیر کعبے کے اوپر نظر آتے ہیں۔ عشق رسول وہاں پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں عاشق اس سے آگے جاتا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ۔ کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماحول ہجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ اللہ بہت بلند ہوتا ہے، عاشقوں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں اور بستر پہ فجر کی نماز میں سونے والوں، اگر میں یہ کہہ کے جاؤں گا کہ تم جھوٹے ہو تو شاید تمہیں برا لگے۔ تم منتظمین سے جھگڑا کرو، کس کو بلایا تھا؟ وہ سید آقے میں جھوٹا بول کے گیا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میری کوئی اوقات نہیں۔ اگر رسول اللہ تمہیں جھوٹا کہہ دے تو اپنی طرف سے نہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈو۔ قبر میں اتنا عذاب ہوگا، یہاں خوب مزے لے لو، ایک دن مرنا ہے مرنا۔ موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے۔ جوانی کی طاقت میں گھمنڈ کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، دولت کی ریل پر اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے، پکڑ بھائیو، مرید اور پیر کیا چیز ہے؟ جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو وہ نبی کی بیوی کی بھی پکڑ کرتا ہے۔ غور کرنا، میں سنیوں کے ممبر سے سنیت کی بات کر رہا ہوں۔ جب اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے نا تو وہ نبی کی بیوی کی بھی پکڑ کرتا ہے۔ جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو نبی کے بیٹے کی بھی پکڑ کرتا ہے۔ قرآن نہیں پڑھا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی صرف قوم لوط کی ہمدردی میں پلٹ کے کہتی ہائے میری قوم، اللہ نے اس پہ بھی پتھر برسایا، نبی کی بیوی پہ بھی پتھر برسایا اللہ نے۔ حالانکہ نبی کی بیوی قوم لوط کے گناہ میں شریک نہیں تھی، صرف گنہگاروں سے وہ محبت میں، قوم کی محبت میں پلٹ کے کہتی ہائے میری قوم، اللہ نے پتھر برسایا، اس کو پتھر کا بنا دیا۔ جب نبی کی بیوی کی پکڑ ہو سکتی ہے تو یہ میری بہنیں جو صرف 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کے جنت میں جانا چاہتی، یہ کب جنت میں جائے گی؟ جب اللہ نبی کی بیوی کی پکڑ کر سکتا ہے تو ہماری بیویوں کی اوقات کیا ہے؟ جب اللہ نبی کے بیٹے کی پکڑ کر، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ بھول گئے؟ غور کرو، سوچو، آخرت سوچو، آخرت میں دادا گیری بابا گیری کچھ نہیں چلے۔ یہ چودھری کا بیٹا تھا، وہ پٹھان کا بیٹا تھا، وہ مغل کا بیٹا تھا، ارے نبی کے بیٹے کو دیکھو، نبی نے کشتی خود بنائی۔ کون سا نبی؟ اولو العزم نبی، اولو العزم نبی، 1000 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا نبی کشتی خود بناتا ہے۔ بیٹا، اللہ اس بیٹے سے ناراض ہے۔ نبی بھی تھے، باپ بھی تھے، باپ ہوتا ہے۔ اللہ نے اجازت دی جانوروں کو بھی کشتی میں بٹھا لو، اللہ کے نبی نے چوہوں کو تک کشتی میں بٹھایا، سوروں کو، خنزیر کو تک کشتی میں لے لیا، کووں کو، چڑیوں کو، بلی کتے کو تک کشتی میں لے لیا۔
خود کے بیٹے کو نہ لے سکے، یہ اللہ ہے؟ ہنسنے کی بات اللہ ہے۔ خود کی بنائی کشتی میں نبی اپنے بیٹے کو داخل نہیں کر رہے ہیں۔ نبی بے بس نہیں ہوتا، نبی مجبور نہیں ہوتا، نبی اللہ رب العزت کے فرمان کا پابند ہوتا ہے، اور یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی شان بندگی ہے کہ وہ محبوب ہو کر بھی اللہ کی مرضی کے پابند ہے۔ اللہ نے کہا جانوروں کو بھی لے لو، تو کتے بلی کو تک لے لیا، چوہوں کو اور سور کو تک لے لیا، لیکن بیٹے کو نہ لیا۔ باپ تھے نا، جب ڈوبنے لگا تو تڑپ گئے، اللہ اجازت دے دے کہ میں اس کو لے لوں کشتی۔ اللہ نے کہا نہیں لینا، پھر اس کو سمجھایا، وہ نہیں مانا، پھر کہا مولا میرا بیٹا ہے نا، ارشاد ہوا نہیں لینا، پھر کہا مولا میرا بیٹا ہے نا، ندا آتی ہے نوح اب اس کی سفارش مت کیجئے، اگر آپ اس کی سفارش کرو گے تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے آپ کا نام نکال دوں گا۔ پھر نبی نے دیکھا، قرآن کہتا ہے نبی نے دیکھا خود کا بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا، خود کا بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اگر اس فریب میں ہو کہ تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، پیر صاحب ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، نماز چھوڑو گے سید صاحب لے کے جائیں گے، یہ عبرت ہے ہمارے۔ جب خود کی بنائی ہوئی کشتی میں اللہ منع کر دے تو نبی اپنے بیٹے کو کشتی میں داخل نہیں کرتے۔ جب اللہ منع کر دے گا تو کون پیر لے جائے گا بتاؤ جنت؟ بتاؤ، اس دن پچھتاؤ گے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کھیل کود کے لیے نہیں، عیاشی کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں، رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، آوارگی کے لیے نہیں ہے، غرور و گھمنڈ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تھوڑی سی زندگی دے کر تمہیں آزمائے، چیک کرے، تمہیں جانچے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم تو اچھے عمل کے لیے آئے تھے، سود کا دھندا کرنے نہیں آئے تھے، بیاج کھانے نہیں آئے تھے، حرام کھانے نہیں آئے تھے، ہم تو اللہ کا ذکر کرنے، ہم تو سجدے سے زمین کو آباد کرنے آئے تھے، زنا کرنے نہیں آئے تھے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے نہیں آئے تھے، ہم گندی فلم